الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ العقیدۃ الطحاویہ فی بیان عقیدۃ اہل السنۃ والجماعہ، امام ابو العز امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کی کتاب العقیدۃ الطحاویہ بشرح امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ۔ یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ عالم ہے یا طالب علم ہے، داعی ہے، خطیب ہے، جو اسلام کا داعی ہے، خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کا داعی ہے، سلف صالحین صحابہ تابعین ائمہ کرام کے مسلک کا داعی ہے، اور امت سے تمام قسم کی گمراہیوں کا ازالہ چاہتا ہے، مسلمانوں کا تزکیہ نفس چاہتا ہے، مسلمانوں کی عقائد کی درستگی چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کتاب کا مطالعہ اور اس کا علم نہایت ضروری ہے، ورنہ دن گزرتے جائیں گے اور آدمی سمجھتا رہے گا کہ میں نے بہت محنت کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، اور حالانکہ اس نے بہت اہم چیزیں چھوڑ دی ہوتی ہیں جو اس پر فرض تھی، سب سے پہلے ان کو ترجیح دینا فرض تھا، وہ اس نے چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے آپ ابھی موجودہ دور میں جو میدان میں دیکھیں گے، دین کے داعی ہیں، علماء ہیں، دین کے نام پر تحریکیں ہیں، دین کے نام پر مراکز ہیں، بہت توانائی لگا رہے ہیں، لیکن ان کی توانائی اس سے کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، بلکہ اس کے جو برے نتائج ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور لوگ دین سے متنفر ہوتے چلے جا رہے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کی وجہ سے جو دین کے لیے دعوت کے میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ وجہ اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس خود اس دین کی دعوت کا علم نہیں ہے، یا وہ علم نافع نہیں ہے جو کہ دعوت کے میدان میں ایک داعی کے پاس، طالب علم کے پاس، ایک ایسے داعی کے پاس جس کا واسطہ تزکیہ نفس سے ہے، عقائد کی درستگی سے ہے، اور امت کو خبردار کرنے سے ہے، اس علم کا فقدان یہی سب سے بڑا سبب ہے کہ دین کی دعوتیں دن بدن نئے لباس میں اٹھتی ہیں اور پھر اپنے ایک ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، اور ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے مزید نئی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ساری گمراہیوں کا سبب بغیر علم کے دین کے بارے میں بولنا، دین کی دعوت کا ٹھیکہ اٹھا لینا، اور بغیر علم کے عمل کرنا۔ تو یہ سبجیکٹ جو ہے عقیدے کا، اور خاص طور پر اس میں جو یہ نصاب ہے عقیدہ طحاویہ، لکھنے والے بھی امام ابو جعفر الطحاوی فقہائے احناف میں ائمہ کا درجہ رکھتے ہیں، بلکہ پوری اہل سنت میں ان کا مقام امام ثقہ امام کا ہے، اور اس کی شرح 2 جلدوں میں کی گئی ہے۔ یہ پہلی جلد ہے آپ کے سامنے، 2 جلدوں میں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلک اہل سنت اور اسلام کی صحیح نمائندگی کے لیے طلباء کو علم دیا جا رہا ہے، ان سب طلباء کے لیے یہ سبجیکٹ مقرر ہے، نصاب ہے، 2 جلدوں میں ہے۔
تو شرح کرنے والے بھی امام ابن ابی العز الحنفی اپنے دور کے فقہائے احناف میں سے ہیں، اور دونوں ہی امام ائمہ اہل سنت میں ان کا شمار ہے۔ اہل بدعت کا انہوں نے اچھی طرح رد کیا ہے صحابہ اور تابعین اور سابقہ ائمہ کے طریقے سے۔ باقی اگر کہیں کوئی امام طحاوی سے کوئی لغزش ہوئی یا کوئی التباس پیدا ہوتا ہے ان کی عبارت سے کہ اس سے کوئی اہل بدعت کے کسی نظریے کی موافقت ہو رہی ہے، تو اس کی وضاحت امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ خود فرما دیتے ہیں، اور مسلک اہل سنت سلف صالحین کے منہج کی تائید فرماتے ہیں۔ تو ہماری یہ کتاب کی کلاس جو ہے آج 10ویں کلاس ہے۔ توحید ربوبیت کا مسئلہ چل رہا ہے۔ توحید ربوبیت کے چیپٹر میں جو صوفیہ ہیں اور متکلمین جو ہیں، یعنی علم کلام کے علماء جو ہیں، اہل کلام، ان لوگوں نے غلو سے کام لیا ہے توحید ربوبیت میں۔ یہ بات امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کا موضوع ہے، ہم اس کتاب سے پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ جبکہ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا اقرار اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی فطرت میں رکھا ہے، اور پوری تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا گروہ ابھی تک وجود میں نہیں آیا جس نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کیا ہو، جس نے یہ کہا ہو کہ اس کائنات کے 2 خالق ہیں۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کہ خالق کائنات ایک ہے۔ ان فرقوں نے جو صوفیہ ہیں اور متکلمین ہیں، انہوں نے اسی مسئلے پر زیادہ زور دیا ہے کہ ثابت کرو کہ اللہ ہی خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے پیدا کرنے میں۔ تو اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور اس میں عقلی دلائل کو سامنے رکھا ہے۔ تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ مختلف دلائل سے ثابت کیا ہے۔ پہلی دلیل انہوں نے فطرت سے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر، جس سینس پر ایک انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو سب سے زیادہ آدمی کے اندر رکھا ہے، جو سینس، بچے کو دیکھیں پیدا ہوتے ہی اسے ماں کی پہچان ہو جاتی ہے، اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے میرا رزق کہاں ہے، دودھ کہاں سے ملے گا، بھوک لگتی ہے، بھوک کا بھی وہ بتا سکتا ہے لوگوں کو کہ اب مجھے بھوک لگی ہے، اور بندوں کی پہچان بھی کرنے لگ جاتا ہے چھوٹا سا بچہ۔ اس پہچان اور اس معرفت سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان میں پیدا ہوتے ہی اس کے اندر جو سب سے زیادہ جس چیز کا سینس رکھا ہے وہ خالق کائنات کا ہے۔ خالق کائنات پر ایمان کا سینس یہ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر رکھا ہے ہر انسان میں۔ جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو اس کے ماں باپ جو ہیں
وہ اسے یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کمثل البہیمہ تنتج البہیمہ هل تری فیہا جدعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دی، بالکل ایسے جیسے جانور مویشی چوپائے جب بھی کوئی بچہ پیدا کرتے ہیں تو چوپایا ہی پیدا ہوتا ہے، انہی کی نسل کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا ان میں کوئی ایسا جانور دیکھا کہ کوئی اپنی نسل سے باہر ہو، کسی کا ناک نہ ہو، کسی کا کان نہ ہو؟ بالکل اپنے جیسا ہی بچہ ان کا ہوتا ہے۔ جس طرح جانور کا بچہ اپنی نسل سے ہوتا ہے، اسی طرح یہ تشبیہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماں باپ جو ہیں جس مذہب پر ہوتے ہیں، جس نظریے پر ہوتے ہیں، اسی نظریے پر اپنے بچوں کو لگا دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ ماں باپ کی صحبت سے بچہ یہودی بنتا ہے، نصرانی بنتا ہے، مجوسی بنتا ہے، جس طرح جانور کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل اپنے ماں پر ہوتا ہے، اپنے ماں باپ پر ہوتا ہے۔ یہ جو صحبت ہے، اب نوٹ فرمائیں، صحبت جو ہے، صحبت چاہے یہودی کی مل جائے ایک بچے کو چاہے نصرانی کی مل جائے یا مجوسی کی مل جائے، وہ ایسے ہے جیسے کسی جانور کے پیٹ سے بچہ نکلتے ہی اپنے ماں باپ، اپنے ماں پر ہوتا ہے۔ یہ صحبت اتنی تیز اثر کرتی ہے، صحبت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ بندے کی فطرت کو چینج کرنے میں صحبت کا کتنا عمل دخل ہے۔ تو دیکھیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ ہی بندے کو مسلمان بنا دیتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہونا، آدمی کا، کسی کا مسلمان ہونا، یہ فطرت ہے۔ یہودی ہونا، نصرانی ہونا، مجوسی ہونا یا کسی بھی مذہب پر ہونا، اور یہ فطرت سے ہٹ کر انسانوں کے بنائے ہوئے نظریات ہیں، گمراہ نظریات۔ اور گمراہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ اصل راستہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم، اسلام کا راستہ۔ اب مسلمانوں کا راستہ، مسلمانوں نے تو اپنے بھی راستے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اصل راستہ اللہ کا راستہ اسلام، مسلمانوں کو بھی اسی پر چلنے کا حکم ہے۔ تو جو مسلمانوں کی گمراہیاں ہیں وہ اسلام نہیں بن سکتی۔ اسلام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، ان کے لیے حکم ہوا کہ آپ کہیں کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، سب سے آگے ہوں، سبقت لے جانے والا، اللہ کے حکم پر چلنے میں میں سب سے پہل کرتا ہوں، اسلام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے، یہ اعتقاد اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے۔ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے فطرت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مسئلہ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے۔ اور پھر کہیں انسان جتنا بھی گمراہ ہوا، جتنے بھی گمراہ فرقے بنے، اس حد تک نہیں گئے کہ خالق کے کائنات کا انکار کر دیا ہو یا خالق کے ساتھ دوسرا خالق کا عقیدہ رکھ لیا ہو کہ اس کائنات کے دو خالق ہیں۔ تو یہ مسئلہ زیر بحث ہے۔ تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے یہاں صوفیہ اور متکلمین پر رد کرتے ہوئے یہ دلائل دیے ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے میں بہت زیادہ غلو کیا۔ اور غلو کیا کہ توحید ربوبیت تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں ایک ماننا، افعال میں کہ اللہ تعالیٰ
کے افعال جیسے پیدا کرنا، ہر چیز کا مالک ہونا، ہر چیز کی تدبیر کرنا، اور دیگر جتنے بھی اللہ تعالیٰ مشکل کشائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بگڑی بناتا ہے، یہ سارے افعال ہیں اور ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن متکلمین اور صوفیہ نے توحید ربوبیت کا جو محور ہے وہ ایک نقطے کو بنایا، وہ ہے اس کائنات کا پیدا کرنے والا، یہ موضوع بنایا اور اسی پر آغاز کیا اور اسی پر اختتام ہوا۔ توحید عبادت جو کہ انبیاء کرام لے کر آئے، جس پر مخالفتیں ہوئیں نبیوں کی، جس پر نبیوں سے مخالفین نے جنگیں لڑیں، جس مسئلے پر لا الہ الا اللہ کہ توحید عبادت، اس مسئلے کو چھیڑا ہی نہیں، بلکہ اس کو ذکر ہی نہیں کیا توحید کے چیپٹر میں متکلمین نے اور صوفیہ نے۔ تو اسی مسئلے کا نام توحید رکھ دیا، اسی مسئلے کا نام توحید رکھ دیا، جس پہ نہ ابو جہل کا اختلاف ہے، نہ کسی سابقہ دور میں کسی مشرک کا اختلاف ہے۔ اس مسئلے کا نام توحید رکھ دیا اور اس پر زیادہ زور دیا، حد سے زیادہ، کہ جی اس کائنات کے دو خالق نہیں ہیں، ایک ہی ہے۔ صانع، لفظ صانع، صنعت جو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، صانع، لفظ صانع استعمال کرتے ہیں اللہ کے لیے اس چیپٹر میں، اور کہتے ہیں کہ اس کائنات کے دو صانع نہیں ہیں۔ خالق کا لفظ استعمال نہیں کرتے، زیادہ تر وہ لفظ صانع استعمال کرتے ہیں، اور اس پر زور لگاتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک ہی صانع ہے، دو نہیں۔ تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے تو فطرت سے ثابت کیا کہ یہ اعتقاد مسلم ہو غیر مسلم ہو سب کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اسی پر پیدا کیا ہے سب کو۔ جو بھی گمراہی آئی ہے وہ صحبت کی وجہ سے آئی ہے۔ اب یہودی بن گیا بچہ، کسی کے ماں باپ مجوسی تھے وہ مجوسی بن گیا، کسی کے ماں باپ نصرانی تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، جو بھی تھے، بچہ تو اسی اعتقاد پر، جس اعتقاد پر بھی بچہ جوان ہوا ہے، لیکن مانتا ایک ہی ہے خالق کو، کائنات کا خالق ایک ہی ہے۔ چاہے وہ نام کچھ بھی دے اپنے مذہب کے مطابق، جو بھی نام رکھے ہوں اللہ کے، لیکن اس حد تک نہیں گیا کوئی بھی کہ اس کائنات کے دو کہتا ہو کہ مشرق والا جو دنیا کا خطہ ہے وہ ایک خالق نے پیدا کیا، اور مشرق کا مغرب کا ایک نے، مشرق کا ایک نے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ تو اس میں پھر صرف دو اشکالات تھے پوری تاریخ میں۔ جب ہم پیچھے نظر دوڑاتے ہیں تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا گروہ پیدا ہوا ہی نہیں جس نے یہ عقیدہ رکھا ہو کہ دو صانع موجود ہیں، دو خالق، کائنات کے دو خالق ہونے، دو خالق کا عقیدہ رکھا ہی نہیں کسی نے۔ تو پھر اشکال آتا ہے کہ فرعون کے بارے میں، پہلا اشکال آتا ہے کہ فرعون نے تو سرے سے انکار کیا تھا، نا ربکم الاعلی، ہاں، اس نے کہا تھا میں ہی ہوں۔ اور دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نصارہ کے بعض فرقوں کا عقیدہ ہے عقیدہ تثلیث، تین کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تیسرا اعتراض یہ آتا ہے کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے، مجوسیوں میں سے ایک فرقہ ہے مانویہ، ان کا عقیدہ کہ دو خالق ہیں، ایک خالق ہے نیکی کا ہے اور ایک ہے بدی کا۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں دو خالق ہیں، ایک ہے خالق نور، ایک ہے ظلمت۔ نور کہتے ہیں روشنی کو عربی میں، اور ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو۔ نور اور روشنی اور اندھیرا دو خالق ہیں۔ تو یہ تین اشکالات ہیں صرف اس ٹاپک میں۔ تو اس کا ازالہ کیا امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے۔ فرعون کے بارے میں بات ہو چکی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے
کہ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود جواب دے دیا ہے کہ لقد علمت، فرعون کو کہا گیا، اللہ کے کلام میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نقل کیے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، تو حقیقت میں جان چکا ہے، تیرے پاس حقیقت میں علم ہے اس بات کا کہ میں جو یہ نشانیاں دکھا رہا ہوں ان کا نازل کرنے والا سوائے رب السماوات والارض کے کوئی اور نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی نشانیوں کا انکار کیا، اس حالت میں کہ ان کے دلوں میں یقین تھا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یہ انکار صرف ان کا ظلم و زیادتی اور تکبر تھا بس، باقی وہ جھٹلا نہیں سکتے، ان کا جھٹلانا خالی زیادتی اور تکبر تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں وہ دو قسم کی ہیں، آیات نشانیاں جن کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، آیات کونیہ اور آیات شرعیہ۔ آیات کونیہ کائنات کی ہر چیز، حتیٰ کہ ہمارا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ کہلاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، زمین دن اور رات کے آنے جانے میں، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، اس سب کچھ میں آیات ہیں اللہ کی، لآیات، یہ سب اللہ کی آیات ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَاب، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دماغ ہے، عقل ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا فِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، للموقنین، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور تمہارے بذات خود تم میں، بذات خود تم لوگوں میں، تم میں انسانوں میں اللہ کی آیات ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم نہیں بصیرت رکھتے، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے سوال کیا وما رب العالمین، تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے کون سے دلائل دیے تھے؟ فرمایا رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا رب، تمہارے باپ دادا کا رب، تمہارا رب، مشرق مغرب کا رب، اللہ تعالیٰ کی یہ آیات پیش کی، یہ دلائل ہیں، یہ دلائل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے دلائل ہیں، اور رب ہونے کے دلائل ہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل ہیں، اللہ کے موجود ہونے کے دلائل ہیں کہ اللہ ہے، خالق ہے۔ اور دوسری قسم کی نشانیاں آیات کونیہ میں، ایک تو یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور دوسری قسم آیات کونیہ میں وہ معجزات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے لیے دکھائے، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کرامت سے نوازا، معجزات سے نوازا، وہ معجزات اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ میں سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ،
بنی اسرائیل سے سوال کرو، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے کتنی آیات، واضح آیات ان کو دی تھی۔ کون سی آیات تھی؟ کوئی کتاب تھی؟ آیات یعنی معجزات، انبیاء کرام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں دکھائی ان کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے آیات کہا۔ تو یہ اللہ کی ربوبیت کے دلائل ہیں کہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر کائنات ہے، وہی مالک ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى، اور البتہ حقیقت میں ہم نے دے دی موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح آیات، آیات یعنی بمعنی معجزہ۔ لہذا فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيل، لہذا بنی اسرائیل سے پوچھئے، اِذْ جَاءَهُمْ، لہذا بنی اسرائیل سے پوچھئے جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ فقال له فرعون، موسیٰ علیہ السلام جب آئے نشانیاں لے کر، فرعون نے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، مجھے لگتا ہے اے موسیٰ تم پر جادو ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آیات کو، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی، معجزات دیے، انہیں جھٹلانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، لقد علمت، البتہ حقیقت میں تو جانتا ہے، تیرے پاس علم ہے کہ یہ جتنی بھی میں نشانیاں لے کر آیا ہوں، 9 نشانیاں، نہیں نازل کیا ہے ان نشانیوں کو سوائے رب السماوات والارض نے، بصائر، تمہیں دکھانے کے لیے تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ، بصیرت حاصل کر لو۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، لیکن مجھے یقین ہے اے فرعون تو ہلاک ہو چکا ہے۔ اب حجت قائم ہو گئی فرعون پر، اور فرعون جو ہے اگرچہ وہ جان بوجھ کر انجان بنا ہوا تھا، سب لوگوں کے سامنے حجت قائم ہو گئی، سارے دلائل اس کے سامنے رکھ دیے گئے۔ اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہا ہے جب لاجواب ہو گیا؟ مجھے لگتا ہے آپ پر جادو ہو چکا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کن بات سنا دی، پہلے بڑی نرمی سے بات کی، اب کہا تو مجھے یقین ہے تو ہلاک ہو چکا ہے، اب تیری تباہی آ چکی ہے۔ تو وہ دلائل کیا تھے؟ وہ سارے دلائل یہ دلائل تھے، آیات کونیہ، یعنی یہ دلائل ایسے دلائل ہیں جو لاجک سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ ہمارے نوجوان طبقہ اب ملحد لوگوں سے پنگے لیتا ہے، نہ علم ہے کتاب و سنت کا، نہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، موسیٰ علیہ السلام کا ہی چلو پورا واقعہ پتہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون، جو امام الملحدین ہے فرعون، اس کو کیسے لاجواب کیا تھا اور اس پر کیسے حجت قائم کی تھی۔ اگر یہ دعوت دینے والا خود
پختہ ایمان کا ہے، اور اس کا ایمان ہے ان دلائل پر جو انبیاء کرام نے دیے ہیں، تو یہ اسی انبیاء کرام کے طریقے پر چلتے ہوئے ہر قسم کے ملحد کو لاجواب کر سکتا ہے۔ دیکھیں، منہ بند کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کوئی آپ دیکھ لیں، جتنے بھی لوگ نبیوں کے ساتھ نبیوں کی مخالفت کرتے تھے، نبیوں نے ان کا منہ تو نہیں بند کیا پکڑ کے، نبیوں نے حجت قائم کی ہے۔ حجت قائم ہونے کے باوجود بھی کتنے لوگ، حجت قائم ہونے کے بعد کتنے لوگ ایمان لے آئے اور کتنے لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ تو اب کیا ان کی پکڑ کے زبانیں بند کی جائیں؟ اب ان کی ہر بات کا جواب دیا جائے گا۔ جب حجت قائم ہو گئی تو اب جواب کیا ہے؟ اب جواب کیا دیا؟ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، تو ہلاک ہو چکا۔ اس کے بعد تو ہلاکت ہے، جب حجت قائم ہو گئی اب اس کے بعد تیری ہلاکت ہے، اب تیرے بات ختم، اب مناظرہ ختم۔ اب اس کے بعد اس کی ہر بات کا جواب دینا داعی کا کام نہیں، کیونکہ اب وہ صرف اور صرف کمزور ذہن کے لوگوں کو گمراہ کرے گا بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حجت قائم کرنے کے بعد آپ کا کام بھی ختم۔ اب آپ نے آگے اس سے لاجک کی کتاب سے کوئی فارمولے دیکھ کر اس کو جواب نہیں دینے، ختم، کام ختم۔ تو یہ سب سے زیادہ مضبوط اور صحیح ترین، طاقتور اور صحیح ترین طریقہ ہے ملحد کے جواب کا، ملحد کو جواب دینے کا۔ اب ملحد سے جو آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف مقصد کیا ہونا چاہیے؟ حجت قائم کرنا، کہ اس وقت اس کے پاس ہو سکتا ہے آپ علم نہ ہو تو آپ اس کو ایک دلائل کا علم پہنچائیں گے۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اس تک علم پہنچا دیا گیا ہے میرے ذریعے یا دوسروں کے ذریعے، اب اس کو منہ نہیں لگائیں، اب اس کو منہ نہیں لگائیں، اب ان دلائل کو لوگوں تک عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کے عقیدے مضبوط کریں۔ اس کی ذمہ داری اب آپ سے ختم۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے ابلیس کو بھی مہلت دی ہوئی ہے، تو اس طرح کے شیاطین کو بھی اللہ تعالیٰ مہلت دے دے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اب آگے آپ کا کام ختم۔ آپ کا کام ہے ہر وقت علم بیان کرنا، علم بیان کرنا، علم کا مذاکرہ خود بھی کریں، تلاوت علم کی، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور علم لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ لوگوں تک پہنچے گا علم، لوگ ہدایت پر آئیں گے۔ کچھ لوگ اگر ضد کرتے ہیں علم آنے کے باوجود بھی، آپ کی ذمہ داری ختم۔ اب ان کا پیچھا مت کریں اور نہ ان کو اپنے پیچھے آنے دیں۔ ہاں، جن لوگوں کو وہ گمراہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو بچائیں، ان لوگوں تک علم پہنچائیں۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں دلائل کی، کہ کون سے ایسے دلائل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اس بات کیا جاتا ہے۔ پہلی دلیل کیا تھی؟ فطرت۔ فطرت میں، ہر بندے کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان رکھا ہے کہ خالق کائنات ایک ہی ہے۔ دوسری بات ہے، دوسری دلیل ہے، دوسری قسم کی دلائل جو ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات دو قسم کی ہیں، آیات کونیہ، آیات شرعیہ۔ آیات کونیہ، کائنات میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک ہے کہ زمین آسمان، ہر مخلوق، حتیٰ کہ ہمارا جسم، ہمارا وجود، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ ہیں۔ دوسری قسم ہے آیات کونیہ کی، وہ معجزات اور کرامات جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام اور اہل توحید کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے۔ یعنی کرامات کا چیپٹر اگرچہ ہم نے اختصار سے پڑھا تھا، پھر دوبارہ پڑھیں گے جب آئے گا۔
معجزات انبیاء کے ساتھ خاص ہیں، کرامات اہل توحید کے ساتھ خاص ہیں، تو کرامات بھی برحق ہیں اور معجزات بھی برحق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ سے تعلق رکھتی ہیں، یہ بھی دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نصرت کے لیے، اپنے بندوں کی کو سچا ثابت کرنے کے لیے مخالفین کے مقابلے میں معمول سے ہٹ کر ایسی چیزیں ظاہر کر دیتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جیسے کنکریوں کا بولنا، کنکریاں بول کر خود بتا رہی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کنکریاں بولتی ہیں بھلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا اور دیکھنے والوں نے دیکھا، اور پھر جادوگر تک سمجھ گئے کہ یہ جادو بھی نہیں ہے، سجدے میں گر گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا وہ حقیقت میں اژدہا بنا، اور انہوں نے بھی رسیاں پھینکی، وہ بھی دیکھنے میں تو سانپ نظر آ رہے تھے لیکن دیکھنے میں نظر آ رہے تھے حقیقت میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا نے ان کی ساری وہ کھا لیے، سانپ حقیقت میں کھا لیے۔ تو معجزہ اور کرامات حقیقت ہوتی ہیں، جادو کا اس سے دور سے بھی تعلق نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ کا حصہ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء کرام کے ہاتھوں پر دکھائی تاکہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان اگر کمزور ہے اللہ کے بارے میں تو وہ مضبوط ہو جائے، اور خاص طور پر اس میں انبیاء کرام کی صداقت کی دلیل ہے کہ یہ واقعی میں رسول ہیں۔ اگر رسول نہ ہوتے تو دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر بھی یہ چیز نہیں دکھا سکتا، اور نہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو یہ چیزیں دکھا سکے۔ پھر آیات اللہ تعالیٰ کی آیات کی دوسری قسم ہے آیات شرعیہ، جن کی تلاوت کی جاتی ہے، جن کو بیان کیا ہے نبیوں نے جو دلائل دیے ہیں بول کر اللہ کے بارے میں، یا اللہ کا حکم سنایا ہے، یا اللہ کے بارے میں خود کوئی چیز بتائی ہے، تو نبیوں کے جو الفاظ ہیں، نبیوں کے منہ سے جو کلام نکلا ہے، چاہے وہ اللہ کا کلام ہے جیسے قرآن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، یہ آیات شرعیہ ہیں۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان کی باتیں بھی، ان کے منہ سے جو اللہ کے بارے میں تعلیمات صادر ہوئی ہیں، وہ ساری اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، آیات شرعیہ ہیں، کیونکہ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ ان کی باتوں کو لیا بھی جا سکتا اور چھوڑا بھی جا سکتا ہو۔ ان کی تو ہر بات عقیدہ ہے، ان کی ہر بات کو، نبیوں کی ہر بات کو عقیدہ کے طور پر لینا فرض ہے۔ اس لیے آنکھوں سے دیکھنے والا اپنی آنکھ کو جھٹلا سکتا ہے، نبی کی بات کو نہیں جھٹلا سکتا۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائنس چاہے کتنی ترقی کیوں نہ کر جائے، اگر کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات سے تضاد آ رہا ہے تو کس کو مقدم رکھیں گے؟ سائنسدان سارے ایک فارمولہ پر متفق ہو جاتے ہیں، اجماع ہو جاتا ہے ان کا ایک چیز پر جو کہ شرعی دلائل کے مخالف ہے، تو کس چیز کو مقدم کریں گے؟ شریعت کو، کیونکہ شریعت میں کوئی تذبذب نہیں ہے، اس میں کوئی تجربے نہیں ہے، یہ شریعت اس کی ہے، یہ آیات اس اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے وہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں جن کو یہ دریافت کر رہے ہیں۔ یہ چاہے پہنچ جائیں، عین ممکن ہے کہ ایک چیز کو یہ پا بھی لیں لیکن اس کو سمجھنے میں قاصر ہوں، صحیح اس کے بارے میں کنسپٹ تک پہنچنے میں قاصر ہوں، 50 سال بعد کہیں نہیں وہی بات تھی جو مولانا صاحب نے سنائی تھی۔ تو اس لیے اصول یہی ہے
کہ سائنس کی طرف، سائنس کی بات جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پر، اگر کہیں بھی وہ شریعت کے دلائل کی مخالفت کرتی ہے تو شریعت برحق ہے، سائنسدان جھوٹے ہیں اگر شریعت کی مخالفت ہوتی ہے، ورنہ ہمیں نہ جھٹلانے کی ضرورت ہے سائنس کی باتوں کو، اور نہ ان کی دلائل قرآن میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ قرآن میں کہاں ہے یہ سائنس، کیونکہ قرآن میں اصول بیان کیے گئے ہیں ہر چیز سے متعلق۔ تو توحید ربوبیت میں متکلمین کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے وجود کو ثابت کرنا، اور یہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو اس نے پیدا کیا ہے، اور ان کے نزدیک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق صرف یہ جہان ہے اور آخرت کا، یہ جہان اور آخرت کا جہان ہے، یعنی عربی میں کہتے ہیں عالم، العالم، جیسے سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ اب متکلمین کیا ایمان رکھتے ہیں؟ متکلمین کا عقیدہ ہے کہ یہی جہان ہے صرف جس میں ہم رہتے ہیں، یہی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کی تاریخ ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ بھی ان طے شدہ ہے، وہ واقعی میں یہ کل پرسوں پیدا ہوا یہ جہان جس میں ہم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو بھی بنایا ہے، آسمانوں کو بھی بنایا ہے، مطلب اس سے پہلے یہ جہان نہیں تھا، نہ آسمان تھے نہ زمین تھی، نہ اس میں رہنے والے کوئی تھے، مطلب ہم ایک مخلوق ہے اس جہان میں رہنے والے، یہ جہان ایک مخلوق ہے، اس سے پہلے یہ جہان نہیں تھا۔ تو کیا تھا؟ متکلمین جو ہے علم کلام والے لوگ، ان کا عقیدہ کہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، عدم تھا صرف، اور عدم پھر ان میں دو فریق ہیں، ایک کہتا ہے عدم تھا، عدم شروع ازل تک عدم تھا، ازل کہتے ہیں جہاں جس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا هو الاول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی اول کی، لیس قبلہ شیء، اول کا مطلب لیس قبلہ شیء، کہ وہ اول ہے مطلب اس سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ اور مخلوق کیا ہے؟ مخلوق کتنی پرانی کیوں نہ جائے، اس سے پہلے آدم ہے اور اس سے پہلے کوئی اور مخلوق ہے، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو عدم جو ہے، جو فلاسفی ہیں وہ کہتے ہیں عدم سے پہلے ایک ایسا پیریڈ ہے بہت لمبا، ازل سے، فلاسفی نہیں، جہمی لوگ، جو معتزلی اور جہمی لوگ، جن سے یہ متکلمین نکلے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بہت لمبا ازل تک پیریڈ ہے جس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، مطلب کوئی چیز ایکٹیو نہیں تھی، کوئی حرکت کا وجود نہیں تھا، کوئی ایکشن ممکن نہیں تھا، کوئی فعل، کوئی کام، حتیٰ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ ان کا عقیدہ کہ جب پہلے انہوں نے قاعدہ عقلی یونانی فلسفہ سے اصول بنایا کہ جب فعل ہی ناممکن ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں تھا اس وقت۔ پھر بعد میں نعوذ باللہ ایک وقت آیا کہ جب فعل جو ہے کچھ کرنا ممکن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ایکٹیو ہو گیا، نعوذ باللہ۔ مطلب ایک وقت آیا، اس وقت جو حرکت شروع ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ کا نام خالق پڑ گیا،
اللہ تعالیٰ کا نام رازق پڑ گیا۔ تو یہ جو ایک فرقہ ہے جہمی اور معتزلہ، ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ تمام اسماء و صفات، ہم نے پہلے توحید کی اقسام میں پڑھا تھا کہ تمام اسماء و صفات یہ مخلوق ہیں۔ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان اسماء و صفات سے پاک کرو۔ تو وہ یہ نظریہ ان کی یہ توحید ہے۔ ان میں سے ایک گروہ نکلا جو علم کلام، جن کو ہم متکلمین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ازل سے ہیں، اور صفات بھی وہ چند صفات مانتے ہیں، باقی ناموں کو مانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ازل سے ہیں، لیکن معطل تھے، ان میں تاثیر اثر کوئی نہیں تھا، مطلب خالق تھا لیکن پیدا کچھ نہیں کرتا تھا، رازق تھا مطلب کسی کو رزق والی صفت ابھی ایکٹیو نہیں ہوئی تھی، کوئی اسماء و صفات ایکٹیو نہیں ہوئے تھے۔ یہ متکلمین جتنے بھی آپ کے ارد گرد ہیں، سب کا یہ نظریہ ہے، روزانہ کلاس میں پڑھاتے ہیں، کتابیں موجود ہیں مارکیٹ میں۔ تو اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ جہان جس میں ہم رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے جہان ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہیں، فعال لما یرید، ازل سے فعال ہیں، ازل سے پیدا کرتے ہیں اللہ جو چاہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں آگے آئیں گے، اصول پڑھیں گے ہم اس کی معرفت کے، کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کر لے وہ کرتا ہے، ہو جاتا ہے، اور جو کچھ بھی وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ اس کے ارادے کی دلیل ہے، اس کے ارادے کی دلیل۔ جو کچھ بھی موجود ہے دنیا میں، آپ کے ساتھ اچھا ہوا یا برا ہوا، آپ کا نقصان ہوا یا نفع ہوا، ہو گیا نا، وجود میں آیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل ہے، اور اس ارادے کو کونیہ کہتے ہیں، ارادہ کونیہ۔ دو ارادے ہیں، یہ بھی ہم پڑھیں گے تفصیل سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ، متکلمین کا سارا زور اس بات پر ہے کہ یہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک ذرہ ہے، یہ جہان جس میں ہم رہتے ہیں، بس اس پر زور لگا کر رکھتے ہیں سارا، شروع سے آخر تک، کہ یہ مخلوق ہے اور اس کو پیدا کرنے والا ایک ہی اللہ ہے، اور اس کے علاوہ کسی مخلوق کو مانتے نہیں ہیں پیچھے ازل میں، یعنی پیچھے ماضی میں۔ ہم مستقبل میں ہمارے ساتھ ہیں کہ مستقبل میں بندہ جب مرتا ہے پھر وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہاں بھی تو جنت جہنم کی زندگی بھی تو مخلوق ہے۔ جنت جہنم میں جو ہم کھائیں گے، ہمارا بجٹ کون دے گا؟ ہاں، وہ دنیا میں جو ہم کھا رہے ہیں، ایک ادنا سے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا جنت ملے گی۔ ایک ادنا سا جو غریب سا جنتی ہے، یعنی پراپرٹی کے لحاظ سے جو سب سے غریب ہے جنتی، ادنا کم درجے کا جنتی، اس کے پاس اس دنیا کے برابر اللہ تعالیٰ پہلی قسط میں اس دنیا کے بڑی برابر جنت عطا کرے گا اسے، اس دنیا کے برابر، اور پھر 10 گنا اور اضافی اللہ تعالیٰ اسے پیکج عطا فرما دے گا۔ یہ غریب سا جنتی ہے۔ اس دنیا کی میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر سوچ سوچ کر زندگی ختم کر دی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو اس دنیا کے 10 گنا جنت ملے گی، اور جنت کا رزق جو ہے وہ یہاں سے بڑھ کر ہے۔ نہ وہاں کسی کو ٹینشن ہے، نہ وہاں کسی کو تھکاوٹ ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی بوریت ہے۔ ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ خوشحالی لے کر آتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اسی طرح جہنم میں عذاب ہے تو ہمارا تو ایک چولہے کا بجٹ جو ہے ہمارے لیے مشکل پڑ جاتا ہے، گیس کا بل تھوڑا سا زیادہ آ جائے، ہاں، وہ تو جہنم آگ، دنیا کی آگ جو ہے اس سے پناہ مانگتی ہے، اس آگ سے۔ تو وہ جہنم کا بجٹ بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی اور جنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ان کی دونوں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی رکھی ہے، تو وہ بھی ایک جہان ہے۔ تو ماضی میں جو ہے
ماضی میں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جہان پیدا کیے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں علم الکلام والے۔ اہل سنت کا ایمان یہ ہے کہ اس جہان سے پہلے ہم کوئی شمار نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کا۔ ہاں یہ ہے کہ ہمیں ان کی کیفیت کا علم نہیں ہے کہ وہ کیسے کس کیفیت کی تھی مخلوقات۔ ابھی تو ہم نے صرف ایک دریافت کیا کہ ڈائناسور اور کچھ حیوانات تھے، ختم ہو گئے، اور اس جہان سے پہلے کتنے جہان تھے اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کرتے۔ اور کیسے کریں گے تصور؟ ہماری لاجک کی ختم ہو گئی ہمارے لوگوں کی، کہتے ہیں اس سے پہلے ہے ہی کچھ نہیں تھا، جبکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اس جہان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کتنے جہان پیدا کیے ہم شمار نہیں کر سکتے، اور ان کی کیفیت، زندگی کی کیفیت کیا تھی اس کا بھی ہم شعور نہیں رکھتے۔ اور ابھی ہمارے ساتھ دوسرے جو سیارے ہیں آپ نے دیکھ لیے ہیں، اب ان پر زندگی کی کیا کیفیت ہے اس کی ابھی تک آپ کوئی تشریح نہیں کر سکتے کہ اس پر کون سی مخلوقات۔ ابھی آپ کے ساتھ ایک مخلوق رہتی ہے زمین پر، جنات، آپ ان کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھ پائے، کچھ بھی ایک جن کو نہیں دریافت کر سکے، کسی ایک جن کا انٹرویو نہیں لے سکتے آپ۔ تو ان جو دوسرے سیارے ہیں وہاں کی مخلوقات کے بارے میں آپ کیا جان سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو ان متکلمین نے ایک ہی ٹاپک پکڑا ہے کہ اللہ، جس میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، کسی کے ذہن میں نہیں یہ بات گئی کہ اللہ تو دو بھی خالق ہو سکتے ہیں، آپ نے وہ ٹاپک چھیڑ لیا، ہاں وہ ٹاپک چھیڑ لیا جس گمراہی کا کسی نے سوچا ہی نہیں، آپ وہ گمراہی کا تصور پہلے لا کر اس کا رد کر رہے ہیں۔ اس کو کیا کہیں گے ہم کہ ایک گمراہی، ایک بدعقیدگی کسی بڑے سے بڑے کافر نے بھی نہیں سوچی، اور آپ اس کی ایک فرضی تصویر بنا کر ساری زندگی اس میں لگا کر اس کو توحید بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اور وہ کام چھوڑ دیا، وہ توحید چھوڑ دی جس کے لیے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور وہ توحید عبادت، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرنا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور ابھی کیا ہے، آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو بڑا فتنہ کیا نظر آیا؟ ایتھسٹ۔ اس سے بڑا آپ کو، ہمارے پاس آتے ہیں لڑکے، ہمارے بھی مدارس کے طالب علم بھی، جی ملحدین پر کوئی نہیں بول رہا، ملحدین کا کیا کریں؟ اصل میں کمزور دل آپ ہیں خود، آپ لوگوں نے نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ عقیدے کا علم حاصل کرتے ہیں، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بڑا مسئلہ ہوتا تو حتیٰ کہ فرعون کے دور میں بھی نبی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں تھی کہ لا موجود الا اللہ، یہ نہیں تھی، یہ دعوت نہیں تھی۔ حالانکہ فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی رب نہیں ہے، انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب تمہارا۔ اس کی اس بات کا جواب صرف اس چیز سے دیا کہ دیکھو آسمان، زمین، سورج، چاند، مشرق، مغرب، رب تو تمہارے علاوہ کوئی اور ہے، تم نے تو نہیں پیدا کیا، نہ تمہارا دعویٰ بھی ہے۔ دعوت کس چیز کی دی؟ لا الہ الا اللہ، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود۔ اس میں ٹائم ضائع نہیں کیا کہ ہاں اللہ ہے، وہ کہہ رہا نہیں ہے، ہاں اللہ ہے، لاجک، ٹائم اس میں نہیں ضائع کیا، دعوت دی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ کیونکہ یہ انسان جو ہے چاہے وہ ملحد ہے، وہ بھی انسان ہے نا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دل ہے یہ ایکٹیو کیا ہے، اس کے جو ایکشن ہے، اس کے جو سرگرمیاں ہیں وہ تو ہر وقت رہتی ہیں مرنے تک۔ اور نبیوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ ان اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو، تمہاری زندگی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، یہ دنیا صحیح سمت میں نظر آنے لگے گی۔ اپنے اعمال کو، اور یہ جو جسم ہے پورا، اس کے جو حرکات سکنات جو ہیں، افعال جو ہیں، ظاہری اعمال جو بھی تم کرتے ہو، یہ سب اللہ کے لیے خالص کر لو۔ یہ ہے توحید انبیاء کرام کی۔
کوئی ہے انسان جس کو پریشانی نہیں ہوتی، جس سے غلط کام نہیں ہوتے، صحیح کام نہیں ہوتے؟ اب اس کے ساتھ یہ بھی ہے، غلط صحیح کا کانسیپٹ کہاں سے لیں گے؟ حرام حلال، جائز ناجائز، یہ بھی توحید کا حصہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، جو بھی حکم ہے اس کا چلے گا۔ حرام قرار دے دے ایک چیز کو، حلال قرار دے دے، وہ ہے کرے گا۔ اگر کسی شخص نے اس کو چھوڑ کر اپنی برادری کو، اپنے قبیلے کو، اپنے معاشرے کو یا کسی قوم کو، برادری کو بنا لیا معیار حلال حرام میں، تو یہ کفر ہے۔ تو نبیوں کی دعوت کیا ہے کہ اپنے افعال کو، اعمال کو، چاہے وہ ظاہری ہیں وہ باطنی ہیں، سب کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ تو اس کام کو چھوڑ کر متکلمین اور صوفیہ نے کس بات پر محنت کی ہے کہ اللہ ہی خالق ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی تفسیر بھی انہوں نے یہ غلط کی، پھر اسی وجہ سے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا نہیں ہے کوئی پیدا کرنے والا، نہیں ہے کوئی پیدا کرنے پر قادر سوائے اللہ کے۔ تو ابو جہل نے کب کہا کہ کوئی اور ہے؟ ابو جہل نے کب کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور قادر ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کو پکار رہے۔ غزوہ بدر میں آپ نے دیکھا، سورہ انفال میں دیکھیں کہ سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا لشکر صحابہ کرام کھڑے ہیں تیاری میں، اور سامنے ابو جہل کھڑا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اللہ کو پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ فیصلہ کر ہمارے درمیان، اگر یہ حق پر ہیں تو ہم نے نہیں ماننا ان کو، ہم پر پتھروں کی بارش کر دیں۔ امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، ہم ضد پر کھڑے ہیں۔ کس کو مخاطب کر کے کہا اس نے؟ کس کو مخاطب کر کے؟ اللہ کو مانتا ہے اور یہ بھی پتہ کہاں ہے، اوپر، ہاں؟ تو یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام میں لگے رہتے، اس کائنات کے دو خالق نہیں ایک ہے، ابو جہل کہتا لگے رہو، مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ ابو جہل کو کوئی ٹینشن نہیں تھا، کسی مشرک کو ٹینشن، لگے رہو، تمہارا ٹائم خانقاہ بنا لو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چھیڑی نہیں، کیونکہ کرنے کی بات ہی نہیں تھی، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں۔ تو یہ گمراہی ہے متکلمین کی اور صوفیہ کی، کہ انہوں نے اصل مسئلے کو موضوع بنایا ہی نہیں، جو نبیوں کا موضوع ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی توحید ربوبیت جو ہے اس پر ایمان لانا، یہ بھی توحید کی ایک قسم ہے، اور توحید ربوبیت پر ایمان لانے سے یہ لازم آتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں، حدیث میں جہاں بھی اللہ کی ربوبیت کا ذکر کیا ہے، وہ ان کو دعوت دینے کے لیے کہ دیکھو تم مانتے ہو، جب تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ رزق دینے والا ہے، نہ کوئی زندہ کرنے والا ہے، نہ مارنے والا ہے، نہ کوئی تدبیر کائنات کرنے والا ہے، افلا تتقون، آگے کیا فرمایا؟ پھر تم کیوں نہیں تقوی اختیار کرتے؟ مطلب نبی کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ لا الہ الا اللہ کو کیوں نہیں مان لیتے؟ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، کہاں بہکے جا رہے ہو جب تم مانتے ہو کہ اس کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ تو توحید ربوبیت کو اس طور پر پیش کیا کہ تم مانتے ہو، تمہارا اس میں جھگڑا ہی نہیں ہے کوئی۔ جہاں کہیں بھی آپ قرآن پڑھیں، جہاں کہیں بھی نبیوں نے کہا کافروں کو، اَفِ اللَّهِ شَكٌّ، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ جواب کیا؟ نہیں۔ تو پھر تم ہمارے منہ کو بند کیوں کرتے ہو؟ تم ہماری دعوت کیوں نہیں سنتے؟ ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے تمہیں۔ تو ان لوگوں نے صدیوں سے امت کو کس کام پر لگایا ہے؟ صوفیہ نے اور متکلمین نے ایک ایسے کام پر لگایا جس سے اگر آپ ابو جہل کے گھر کے ساتھ بیٹھ کر وہ کام کریں تو اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ ابو جہل آپ کو جگہ دے گا، کرتے رہو، لگے رہو،
اس سے زیادہ تو ہم مانتے ہیں اللہ کو، وہ کہے گا ہم پہلے ہی ہم تو پیدائشی طور پر مانتے اللہ ہی خالق ہے، اسی کا حج کرتے ہیں، اسی کا طواف کرتے ہیں، ہم تو عبادتیں بھی کرتے ہیں اس کے لیے۔ تم ابھی یہی ثابت کرنا سائنسدان ہو تم کہ اللہ خالق ایک اکیلا یا دو ہیں، اسی پر لگے رہنا تم۔ یہ متکلمین نے یہ بڑے بڑے مدرسے، یہ بلڈنگیں سب اس کام پر لگائی ہوئی ہیں۔ صدیوں سے کتابیں توحید پر آپ اٹھا لیں، توحید پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، مارکیٹ میں جائیں اردو میں۔ ہندوستان پاکستان دو ملک ہیں آپ کے پاس، تیسرا بنگلہ دیش بھی لگا لیں، چوتھا افغانستان بھی بیچ میں شامل کر لیں، چاروں ملکوں کی اردو جو اسلامک جو لائبریری ہے، جو مارکیٹ ہے کتابوں کی، جمع کر لیں ساری توحید کی کتابیں۔ پہلی بات تو ایک دو ہوں گی، پورے 100 سال میں ایک دو کتاب لکھی ہوگی، وہ بھی اسی پر کو دہرایا جو پچھلوں نے لکھا۔ جو دور حاضر کی جو عقیدے کی بدعقیدگیاں ہیں اس پر وہ کام کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی بیس کوئی اور ہے، ان کا جو کام کرنے کا ٹریک ہے وہ کوئی اور ہے۔ نبیوں والا ٹریک ہو تو ساری بدعقیدگیاں دھلتی چلی جائیں۔ آپ دیکھ لو، ایک اکیلا شخص ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جس نے ائمہ اہل سنت کے طریقے پر علم بیان کیا گاؤں کے بدھوؤں کو، گاؤں کے دیہاتی لوگوں کو، اور گاؤں ایسے چمک گیا جیسے خانہ کعبہ آج کل مسجد نبوی صاف ستھری نظر آتی ہے۔ گاؤں کے لوگ ایسے پاک ہو گئے بدعقیدگیوں سے، اور اس کی تکلیف استنبول میں جا کے نکلی، استنبول والوں کو نظر آئی، تکلیف ہوئی، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے توحید کے اثرات ظاہر کیے۔ آج دیکھ لیں ہر آنے والا سال ترقی کی طرف گیا ہے، اور کتنی تحریکیں اٹھی اسلام کے نام پر، جہاد بھی کیا اور پتہ نہیں کیا کیا، آخر کیا تباہی۔ اور یہ تباہی مقدر ہے خوارج کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کلما خرج منہم قرن قطع، جب بھی کوئی جماعت ظاہر ہوگی اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے گی۔ دینی جماعتوں کے بارے میں کہا ہے، یعنی دینی جماعتوں کا جب منہج غلط ہوگا کبھی بھی ان کو عروج نصیب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور جب منہج صحیح ہوگا، ایک آدمی بھی اٹھے گا، سارے ملک کی اصلاح کا کام اللہ تعالیٰ لے لے گا۔ دعوت تبلیغ جب غلط طریقے سے کریں گے، انجام تباہی اور رسوائی ہوگی۔ چاہے سارے ملک کو ساتھ لگا لیں، اسٹیٹ بنا لیں، برقرار نہیں رہے گی۔ اور اگر کسی کو قرار ملا بھی ہے تو وہ کسی کی سپورٹ، کسی کا ایجنٹ بن کر ملا ہے، سوائے ایک مرکز کے۔ یعنی توحید کا مرکز جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ آباد رکھتا ہے، اور بدعت کے مراکز جو ہیں ہمیشہ، چاہے کتنا لمبا عرصہ ان کو ہو جائے، آخر کار ان کا انجام جو ہے ناکامی ہے۔ تو اگلی کلاس میں شیخ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، جو متکلمین کے سب سے بڑی دلیل جس پر ان کی ساری توحید کا محور ہے، اور وہ دلیل کیا، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، وہ ایک عقلی دلیل بنائی گئی ہے، اگرچہ وہ غلط نہیں ہے، لیکن عقلی دلیل ہے۔ کس بات کے؟ اس بات کے لیے کہ نہیں ہے کوئی سوائے ایک کے نہیں کوئی پیدا کرنے والا، ثانے کے ایک کے علاوہ کوئی نہیں، دو ثانے نہیں ہو سکتے۔ عقلی دلائل سے یہ ثابت کرنا کہ دو خالق ہو ہی نہیں سکتے۔ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ نا کہ دعویٰ کس نے کیا کہ دو خالق ہیں، کہ جو آپ اتنی اس میں توانائی لگائیں۔ تو انہوں نے، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے ان کی عقیدے کی کتابوں کا، کہ دو خالق نہیں ہو سکتے ایک کے علاوہ، ایک ہی ہے۔ تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے
उनकी इस सारी मेहनत जो है तौहीद के उसका खुलासा बयान किया है और उसकी गुमराही भी बयान की है कि उनकी अंदर गुमराही क्या है। और आगे अगली क्लास में ये भी आएगा कि फिर शिर्क पैदा कैसे हुआ, शिर्क के असबाब क्या हैं। और शिर्क के असबाब में से एक बड़ा सबब यही है कि उम्मत के उलमा नबियों की दावत की गलत तफसीर करते रहे सदियों से। गलत तफसीर की वजह से शिर्क बढ़ता चला गया और किसी एक छोटी सी बदअकीदगी पर भी फतवा नहीं लगा सके। और शिर्क अकबर उम्मत में जगह बनाता गया, शिर्क अकबर तक भी नहीं बता सके कि शिर्क अकबर क्या होता है, जब तौहीद की बेस ही ये बना रखी है कि कायनात के दो खालिक नहीं हो सकते। यानी जबकि बड़े से बड़ा मुशरिक काफिर भी ये दावा नहीं करता कि कायनात के दो खालिक हैं, वो भी एक ही को मानता है। तो मुशरिक फिर क्या कौन होगा? मुशरिक तो वही होगा जो कहेगा दो हैं, और वो है ही नहीं। ऐसा शख्स मौजूद ही नहीं दुनिया में कि जो कहे एक के साथ दूसरा भी है। तो मुशरिक उन ऐसे लोगों के नज़दीक, मुतकल्लिमीन के नज़दीक, तो मुशरिक वही होगा जो कहेगा दूसरा भी खालिक है। इसीलिए पूरी दुनिया में सदियों से शिर्क बढ़ता चला गया और ये उलमा उस शिर्क को रोक नहीं पाए, बल्कि इनकी अक्सरियत उस शिर्क की वकालत करती रही, यही साबित करती रही नहीं ये शिर्क नहीं है। अभी भी देख ले, उलमा अहले सुन्नत अहलुल हदीस बताते हैं कि ये शिर्क है, ये काम शिर्क है, ये इस्लाम से खारिज करता है। तो उसके दिफा में कौन आता है? मुखालफत में शिर्क के दिफा में कौन आता है? यही उलमा मुतकल्लिमीन जो जाहिर में सुन्नियत का लिबास पहने फिरते हैं। यही लोग शिर्क अकबर और कुफ्र के दिफा में आते हैं। इनकी बेस क्या है? इनकी बेस ही गलत है, इनकी बेस ही गलत, और सदियों से इनका उरूज है। और इनकी जड़ काटी भी आइम्मा अहनाफ ने है रहमहुमुल्लाह। इमाम इब्न अबिल इज़्ज़ अल हनफी रहमहुल्लाह 8वीं सदी के हैं, जब उन्होंने अकीदा अहले सुन्नत बयान किया और उस दौर के चीफ जस्टिस थे। खिलाफत के दौर में चीफ जस्टिस होना कोई छोटे आलिम का काम नहीं है, इमाम के दर्जे का आलिम हो फिर वो चीफ जस्टिस बन सकता है। इतने मकाम पर पहुंचने के बावजूद भी जब उन्होंने अकीदा सही बयान किया तो उन पर मुर्तद होने के फतवे लगाए। तो ताबीन का ये अकीदा है, ये मौक़िफ़ है कि कोई दुनिया में कोई भी बिदती हो उसके अंदर खारिजियत की रग पाई जाती है, क्योंकि आखिर में वो कत्ल पर उतर आता है। और अहले सुन्नत की ये सिफत है सही अकीदा की कि बड़े से बड़ा काफिर भी क्यों ना हो, उस पर हुज्जत कायम करने के बाद वो टेंशन ही नहीं लेता है। हुज्जत कायम करना, इल्म पहुंचाना, पूरा जो भी इल्म है उस गुमराही के बारे में वो बयान करना उसकी जिम्मेदारी है बस। उसके बाद वो टेंशन नहीं लेता है, सब्र करता है। जैसे इबलीस का वजूद मौजूद है, इबलीस को अल्लाह ताला ने मोहलत दिया, अब हम ढूंढते फिरे इबलीस को मारने के लिए। तो इसी तरह जो गुमराह लोग हैं, जो मुखालिफीन हैं सही अकीदे के, हमारी टेंशन नहीं है उनको वो क्यों मौजूद हैं। हमारा काम है उनकी गुमराही को बेनकाब करना, इल्म बयान करना, जब इल्म पहुंच जाए उन तक फिर उनको मुंह नहीं लगाना। और बिदती जो है वो पीछा करता है, बिदती जो है वो अपने मुखालिफ का पीछा करता है और उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। शुरू में कितना ही खुश अखलाक क्यों ना हो, आखिर में वो डंडा उठा लेगा, और डंडा भी काम ना है तो तलवार उठा लेगा, वाजिबुल कत्ल करार देगा। तो इमाम इब्न अबिल इज़्ज़ हनफी रहमहुल्लाह आइम्मा अहनाफ में से, और अहनाफ ने इन पर मुर्तद होने के फतवे लगाए, उस दौर के गुमराह अहनाफ ने। हत्ता के बीवी छीन ली कि मुर्तद हो गया, अभी बीवी नहीं रही, बीवी से शादी कर ली, घर छीन लिया, और इनको बहुत ज्यादा इमाम इब्न तैमिया इब्न क़य्यम से भी ज्यादा तकलीफें दी गई अकीदा अहले सुन्नत की वजह से। दी किसने? यहूद और नसारा ने दी, उन लोगों ने दी जिनकी तरबियत इन सूफिया और मुतकल्लिमीन ने की थी। तो दुनिया में जितने तकफीरी पाए जाते हैं, दहशतगर्द पाए जाते हैं, गुमराह लोग पाए जाते हैं, इन सब की तरबियत बिदती उलमा करते हैं।
بدعت کا رد ہوگا تو یہ امت فتنوں سے پاک ہوگی، سنت کی تعلیم عام ہوگی تو گمراہیاں ختم ہو جائیں گی، نہ بھی ختم ہو تو دم توڑ جائیں گی، تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے علم نافع کے دروازے کھولے، ہمارا سینہ کھولے علم کے لیے، اور اس صحیح علم کی بنیاد پر ہمیں اچھے اخلاق سے نوازے اور ہماری تربیت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔